اسی تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کلام کون سا ہے، سب سے افضل ترین کلام کون سا ہے؟ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے افضل ترین کلام وہ ہے جو اللہ نے اپنے ملائکہ کے لیے متعین کیا ہے، کہ جو ملائکہ اللہ کے لیے کہتے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ جو کلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین کلام ہے، اور اللہ نے یہ کلام اپنے فرشتوں کو دے رکھا ہے، اور فرمایا کہ اس کلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو تسبیح کرو بیاں کہتے ہیں، یعنی ملائکہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ملائکہ کی تسبیح ہے، اور اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے اور کشادہ رزق حلال ملے، تو سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت سے جب تسبیح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر تسبیح، اسے نبی نے فرمایا افضل ترین کلام اللہ کے نزدیک تسبیح والا کلام، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس لیے ملائکہ نے بھی یہاں پر جب اظہار وفا کیا تو سب سے پہلے وہی تسبیح والی بات کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ تو یہ کہا وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو تسبیح کا ذکر پہلے فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسبیح بہت پسند ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ تسبیح کا معنی پاکی بیان کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کی عجز سے، شرک سے، کمزوری سے پاک قرار دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پاکی بیان کروانا بہت پسند ہے۔ اس لیے ملائکہ نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ملائکہ نے یہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری پاکی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، حمد کو ساتھ ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ میں بھی آپ نے دیکھا سبحان اللہ کے بعد و بحمدہ کو ذکر فرمایا۔ تو حمدی کا تو معنی ہوتا ہے کہ صفات ثبوتیہ، یعنی تیرے اندر سارے صفات حمیدہ موجود ہیں، و بحمدہ کا مطلب ساری صفات حمیدہ آپ کی ذات میں موجود، اور سبحان کا مطلب تو ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، کسی قسم کی کمزوری تیرے اندر موجود نہیں ہے۔ اب ان دونوں کو ساتھ ملا کر کیوں کہا؟ اس میں بڑی نکتے کی بات ہے۔ دیکھو آج محاورے میں اگر کوئی کسی شخص کے بارے میں آپ سے پوچھے کہ یار وہ آدمی کیسا ہے، ذرا اس کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین کر رہا ہوں، آپ بتائیے کیسا آدمی ہے، تو اگر آپ یہ کہیں برا آدمی نہیں ہے، ناٹ بیڈ، برا آدمی نہیں ہے، تو یہ بہت زیادہ تعریف نہیں ہے۔ تو آدمی کہتا ہے یار اس کا مطلب ہے بس ٹھیک ہی ہے۔ ایک ہے کہ آپ یہ کہتے او اچھا، او بہت اچھا آدمی، ایکسیلنٹ، بڑا اچھا آدمی یار، بہت ایماندار، بڑا شریف آدمی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ ایکسٹرا تعریف ہوئی ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں برا آدمی نہیں ہے، تو برا آدمی نہیں ہے یعنی اس میں برائی نہیں ہے، تو یہ تعریف نہیں ہے، بس ایک طرح کا اظہار ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں تسبیح پر رک جاتے کہ اللہ تبارک و تعالی میں نقص نہیں ہے، اللہ میں ضعف نہیں ہے، اللہ میں یا کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، یہ کہہ کے چپ ہو جاتے تو یہ اللہ کی حقیقت میں تعریف نہ ہوتی کہ جی اللہ کیا ہے، کہ جی اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، بس اب چپ، یہ تو کوئی تعریف نہ ہوئی۔ کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ برا آدمی نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی برائی نہیں ہے، تو اس پہ آپ خوش نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی زیادہ تعریف نہیں ہے، ہاں وہ کہتا نہیں وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو اللہ کی جب آپ نے تسبیح کی، آپ نے کہا کہ اللہ میں نقص نہیں ہے، اللہ میں ضعف نہیں ہے، اللہ میں کمزوری نہیں ہے، بس یہ کہہ کے چپ ہو جاتے تو اللہ کی تعریف جیسی کرنی چاہیے ویسی تعریف ہوئی نہیں۔ اس لیے ساتھ حمدی کو ذکر فرمایا کہ نحن نسبح بحمدک، کہ اے اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کو ہر طرح کی ضعف اور کمزوری سے پاک قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہم تیری صفات حمیدہ کی بھی تعریف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی اللہ کی صفات حمیدہ کو بھی ذکر کیا کہ اللہ تیرے اندر کسی قسم کا کوئی کمزوری نقص نہیں ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرے اندر سارے کمالات موجود ہیں۔ اب ہوئی تعریف۔
اب تعریف مکمل ہوئی. اگر صرف اتنا کہتے کہ تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے تو یہ تعریف کا حق ادا نہیں ہوا. اس لیے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ تیرے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے. بحمدی، لیکن اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ تیرے اندر سارے کمالات موجود ہیں. اس لیے سبحان اللہ و بحمدی میں بھی وہاں و بحمدی ساتھ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساری صفات حمیدہ کے ساتھ متصف ہے. اس لیے یہاں پر ملائکہ نے نسبی کے بعد بھی حمدی کا لفظ ذکر فرمایا کہ صفات سلبیہ کے اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ صفات ثبوتیہ کو بھی لازم قرار دے دیا. اس لیے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تقدیس بھی پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں. گویا کہ تسبیح کا ایک دوسرا عنوان ہے. تسبیح کا ایک دوسرا عنوان ہے. گویا کہ پہلے پاکی بیان کی، صفات حمیدہ کو ثابت کیا، پھر وَنُقَدِّسُ لَكَ کا، پھر تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. گویا کہ یہ بھی ایک طرح کی پاکی تھی. تو میں نے جیسے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی بیان کرنا بہت پسند ہے. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. اس لیے کہا